زیارت کے علاقے منگی ڈیم کے قریب سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، ایک اہلکار جاں بحق، 2 زخمی۔ کوئٹہ میں بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 7 افراد جان بحق، 20 زخمی۔ آج جولائی کی 5 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ زیارت کے علاقے منگی ڈیم کے قریب سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، ایک اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ لیوی ذرائع کے مطابق دھماکے میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکے میں لانس نائک قمر جاں بحق اور 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ دھماکہ سے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر زیارت کے مطابق لیویز فورس کے اہلکاروں کو جائے وقوع کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے پنجپاہی میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے پنجپاہی میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے نواں کلی میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کا کہنا ہے کہ زمین میرے نانا کی ملکیت ہے، جس میں اپنے والدہ کے حصے والی زمین پر تعمیر کر رہا تھا کہ مخالف پارٹی کی جانب سے حملہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی زمین کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں جس میں اسی زمین کا مالک ہوں۔ صوبائی حکومت، چیف جسٹس اور آئی جی پولیس سے درخواست ہے کہ نواں کلی میں شریف النفس انسانوں کی زندگی اجیرن کرنے، معصوم لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے گروہ کے خلاف سخت اور مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو اور شریف عوام اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں طوفانی بارشوں سے درجنوں کچے مکانات کو نقصان پہنچا۔ بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سریاب میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 3 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ مشرقی بائی پاس کے علاقے میں ڈیم کے قریب 2 بچیاں برساتی پانی میں بہہ گئیں۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ کٹاریاں کے مقام پر 6 فٹ، گوال منڈی کے مقام پر 6 فٹ تک پہنچ گئے۔ حادثات میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ میں ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ آج مکران کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور سڑکیں بند ہونے سے کئی علاقوں میں لوگ گھنٹوں کھڑے رہے۔ گوادر میں بارش سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گوادر میں بارش کے ہوتے ہی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ جی ڈی اے اور میونسپل کمیٹی کا عملہ نکاسی آب کے لیے مصروف عمل ہے۔ ملا فاضل چوک سمیت شہر کی گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میونسپل کمیٹی نے شہر میں نکاسی آب کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر ہنگامی بنیادوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں گوادر کے علاوہ گرد و نواح میں بھی بارشوں کی اطلاعات ہیں اور توقع ہے سوٹ ڈیم، شادی کھور ڈیم اور آنکڑا ڈیم پانی سے بھر جائیں۔ بلوچستان میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کوئٹہ آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے اور ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ بلوچستان میں 5 سے 7 جولائی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ موسلادھار بارش سے خضدار گوادر اور آوران کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ گوادر میں طلباء کو مفت اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوریا کا وفد گوادر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا دورہ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل انٹرچینج ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے 4 رکنی کورین وفد نے 27 تا 29 جون 2022 کو گوادر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی GIT کا دورہ کیا۔ وفد نے GIT کے علاوہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ اور بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کا دورہ بھی کیا۔
دورے کا مقصد دونوں اداروں کے مابین تعلیمی اور ثقافتی تبادلے میں تعاون اور کوریا میں اعلیٰ تکنیکی تعلیم کے حصول کے لیے GIT کے طلباء کو مفت کورین زبان کی تربیت فراہم کرنے کے پروگرام پر معاونت تھا۔ کورین زبان پر عبور اور کوریا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہ صرف بلوچ نوجوانوں کے لیے علم و ترقی کے لیے نئے باب ثابت ہوں گے بلکہ ان کی کامیابی کی ضمانت بھی بنیں گے۔ گوادر میں گروک کے پہاڑوں سے راکٹ لانچر، RPG اور دیگر اسلحہ برآمد۔ خفیہ اطلاع ملنے پر DIG مکران غلام اظفر میسر SSP گوادر طارق الہی مصدوعی کی خصوصی ہدایت پر ASP طلع ولی کی زیر نگرانی انچارج خالد حسین مینگل کی سربراہی میں CIA پولیس کی ٹیم نے گوادر کے پہاڑی علاقہ گروک میں کارروائی کر کے راکٹ لانچرز، RPG اور دیگر اسلحہ برآمد کر لیا۔ CIA پولیس انچارج خالد حسین مینگل کے مطابق نامعلوم مشتبہ افراد نے اسلحہ پہاڑی علاقوں میں چھپا رکھا تھا۔ CIA پولیس نے بروقت کارروائی کی اسلحہ برآمد کر لیا، تاہم اس حوالے سے کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں $1.78 اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد خام تیل کی فی بیرل قیمت $110.4 پر پہنچ گئی ہے۔ دہلی سے دبئی جانے والی بھارتی طیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ۔ بھارتی ایئر لائن اسپائس جیٹ کا طیارہ 100 سے زائد مسافروں کو لے کر دہلی سے دبئی جا رہا تھا کہ اڑان کے کچھ دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی، جس پر پائلٹ نے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ کنٹرول ٹاور سے اجازت ملنے کے بعد پائلٹ نے طیارے کی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کروائی، جس میں تمام مسافر محفوظ رہے۔ مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اٹلی میں برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ اطالوی ایلپس کے ڈولومائٹس نامی علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے کے وقت خطے میں کوہ پیما یا سیاح موجود تھے، تاہم ریسکیو حکام نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں غیر ملکی باشندے شامل ہیں۔ ملک میں ہنگامی امدادی ادارے کی ترجمان نے کہا ہے کہ کئی سیاح رسیوں کی مدد سے گلیشیئر کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے درمیانی گزرگاہ پر موجود تھے جب برفانی تودہ ٹوٹ کر ان پر آن گرا۔ ان میں سے کچھ برفانی تودے کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے برف میں دب چکے ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے ایک ٹول فری نمبر بھی جاری کیا گیا ہے، جس پر رابطہ کر کے لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابتدائی امدادی کارروائیوں میں کئی ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق ان کو متاثرین کی مدد کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ زیادہ تر لاشیں برفانی تودے کے نیچے دب گئی تھیں۔ فضا میں مودی کے ہیلی کاپٹر کے سامنے سیاہ غبارے چھوڑنے والے کانگریس کے 4 کارکن گرفتار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ آندھرا پردیش پر کانگریس کارکنوں کا انوکھا احتجاج۔ مودی کے ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرتے ہی کانگریس کارکنوں نے سیاہ غبارے فضا میں چھوڑ دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے پیر کو ریاست آندھرا پردیش کے شہر وجایا واڑہ کے دورے کے دوران ان کی سیکورٹی کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملی، جسے ایک سنگین تشویش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فضا میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہیلی کاپٹر کے قریب سیاہ غبارے دیکھے گئے جب وہ وجایا واڑہ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہے تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے واقعے میں ملوث کانگریس کے 4 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم بھارتی وزیر اعظم کی سیکورٹی کی خلاف ورزی سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے آندھرا پردیش پولیس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی وجایا واڑہ کے ایئرپورٹ آمد پر سیکورٹی کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ غبارے نریندر مودی کی روانگی کے 5 منٹ بعد فضا میں چھوڑے گئے تھے۔ واضح رہے کہ نریندر مودی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وجایا واڑہ پہنچے تھے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب بخیر.